السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اور تمام شکر اللہ کو ہے، اللہ کا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے تابعین اور جو لوگ بھی قیامت تک آپ پر ایمان لائیں گے، آمین۔ تو درود و سلام اور حمد و ثنا کے بعد آج رحمان کی رحمت کے پروگرام میں ہم جس دعا کی تشریح اور توضیح اور یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شارٹلی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور وہ ان دعاؤں میں سے ایک سلسلہ ہے جو آج کل پینڈیمک کے زمانے میں ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ وائرل انفیکشن کے زمانے میں اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمیں ان دعاؤں کی سخت ضرورت ہے جس سے ہم اس لاک ڈاؤن کی صورتحال سے نکلیں اور اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں کسی برے حادثے کا شکار نہ ہو، جیسا کہ روزانہ ہی ہمارے دوست احباب، جاننے والے اور رشتہ دار، ان کے بارے میں اچھی بری خبریں ملتی رہتی ہیں۔ کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی ہاسپٹلائز ہو رہا ہے، کچھ لوگ فوت بھی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں جنرلی سب کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے تو دعائیں کرنا ہی ہے، لیکن ہم جو لاکھوں کروڑوں لوگ زندہ ہیں انہیں بھی ان حالات میں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ آج کی دعا جو ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ 4 چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں کہ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں آزمائش کی سختی سے اور بدبختی پا لینے سے یا بدبختی والے اعمال سے، وہ سوء القضاء اور بری تقدیر سے، یعنی میرے لیے برے حادثات کا مقدر ہونا نہ ہو، و شماتۃ الاعداء، اور دشمنوں کو میرے اوپر خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اتنی تکلیف میں ہوں، اتنے پریشانی میں ہوں کہ میں تھک ہار جاؤں، جہد البلاء، تھکا دینے والی بلا اور مصیبت سے، و درک الشقاء، اور اے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں کہ بدقسمتی مجھ کو آ گھیرے، بدبختی یعنی یعنی میری قسمت خراب ہو جائے میرے برے اعمال کی وجہ سے، و سوء القضاء، اور اے اللہ مجھے ایکسیڈنٹ اور برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھنا اگر تو نے فیصلہ کیا ہے ساری مخلوق کو ابتلا رکھنے کا، اور شماتۃ الاعداء یعنی دشمن میری حالت دیکھ کر خوش ہوں، ایسی حالت میں مجھے کبھی نہ کرنا، یعنی کوئی بھی ایسی حالت مجھ پر نہ طاری ہو جس سے کہ میرے دشمن جو ہے، خاص طور سے سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ اگر شیطان ہمیں معصیت میں دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ جب ہمیں اچھے کام کرتے دیکھتا ہے تو واویلا مچاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو گویا اتنی جامع ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، جس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ تو پہلے تو میں اس کے کچھ لغوی الفاظ کے معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے امپلائیڈ میننگ یعنی اس کے جو مقتضیات والے ہیں وہ معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو آج کی دعا میں یہ صرف 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تعوذوا باللہ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اے مومنو،
اللہ سے پناہ مانگتے رہو ان 4 چیزوں سے، تھکا دینے والی مصیبت اور بدبختی اور برے فیصلے یا برے حادثات اور ایسی صورتحال جس کو دیکھ کر دشمن خوش ہوں، یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیے انسان کے اوپر اونچے نیچے حالات، تنگی اور سختی کے حالات تو آتے ہی رہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، یعنی ہر سخت حالات کے بعد اچھے حالات ہوتے ہیں، ہر مصیبت کے بعد راحت ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد فراخی ہوتی ہے۔ تو جہد البلاء کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ بال بچے زیادہ ہوں اور خرچہ کم ہو، یعنی پاورٹی یا یعنی پریشر میں آدمی ہمیشہ رہے مختلف جگہوں سے، تو جہد البلاء تھکا دینے والی مصیبت یا تھکا دینے والی آزمائش اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش نہ آئے جو ہمیں یعنی بالکل نچوڑ دے یا تھکا دے، جیسے آج کل پینڈیمک میں ہم تقریباً نچوڑ گئے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کے اخیر میں دعا ہے کہ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اے اللہ ہم پر ایسی کوئی چیز نہ لادنا یا حکم دینا یا ہمارے اوپر ایسی کوئی چیز نہ بھیجنا جو ہم برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ تو جہد البلاء ایسی بلا جس سے آدمی یعنی نمٹ نہ سکے، تھک ہار کے گیو اپ کر دے۔ تو ایک تو یہ ہوا، تو گویا چھوٹی موٹی بلائیں اور فتنے تو انسان کو ہمیشہ آتے ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ اسی لیے اس کی پازیٹیو جو دعا ہے وہ یہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت اور معافی چاہتی ہوں، پرسکون زندگی چاہتی ہوں، کوئی ٹربل نہ ہو میری زندگی میں۔ تو گویا اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اور اگلا جو ہے وہ درک الشقاء، اور یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں بدقسمت لوگوں میں لکھا جاؤں، مجھے میری بدقسمتی آ کے گھیر لے، یعنی میں ایسے برے اعمال میں مصروف رہوں جس کی وجہ سے میں عذاب کا مستحق ہوں۔ درک الشقاء یہ گویا شقاوت ہی ہے، یعنی بدقسمتی ہے کہ انسان اپنے برے اعمال میں سے نکلنے اور توبہ کرنے کی توفیق نہ ملے اور وہ ایونچولی جو ہے وہ عذاب اور سزا کا مستحق ہو جائے۔ تو اے اللہ مجھے ایسے حالت میں مت ڈالنا کہ میں سزا کا مستحق ہوں، بدقسمتی والے اعمال مجھ سے صادر ہوں، کافروں والے منافقوں والے اعمال مجھ سے صادر ہوں۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز ہوئی ہے سوء القضاء۔ یہ سوء القضاء جو ہے لفظ یعنی قسمت کی بری تقدیر، یعنی میری قسمت میں کوئی بری چیزیں نہ لکھی ہوں، یا اللہ اگر لکھی ہیں تو یا اللہ تو اسے مٹا دے، کیونکہ ہم اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی ہمارے ساتھ ابتلا اور آزمائش کا فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے سوء القضاء کا مطلب ہے کہ قضاء جیسے قاضی اور قضاء کہا جاتا ہے کہ میں کوئی ایسے برے فیصلے نہ کروں جو مجھے یعنی بھاری پڑ جائیں یا میرے لیے گناہ کا سبب ہو۔ مثلا اس کی سب سے بہترین مثال آج کل ہے کہ لوگ ول چھوڑ جاتے ہیں، وصیت چھوڑ جاتے ہیں جس میں اپنے بچیوں کو محروم کر دیتے ہیں اور یا بعض رشتہ داروں کو محروم کر دیتے ہیں اور غیروں کو دے دیتے ہیں۔ اس طرح کا جو فیصلہ ہے جس میں گویا آدمی اپنے کرائم کو خود ہی ریکارڈ کرتا ہے وصیت کے ذریعے، تو یا زبانی طور سے اگر کہے کہ میں لڑکیوں کا حصہ نہیں دوں گا یا لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، تو اس سے برا فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سوء القضاء، یا اللہ مجھے برے فیصلے کرنے سے محفوظ فرما، میں کوئی ایسا فیصلہ اور ایسا اختیار نہ کروں زندگی میں جس کی وجہ سے مجھے کل قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ دو معنی ہوئے، اعوذ بک من سوء القضاء یعنی بری تقدیر سے، اور برے ایسے اعمال سے، ایسے فیصلوں سے جو برے ہوں، جو شریعت کے خلاف ہوں، جو انسانیت کے خلاف ہوں۔ ہم علماء جو وصیت نامے دیکھتے رہتے ہیں
لوگ زندگی میں اپنی وصیت نامے بناتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کے وصیت نامے ہماری نظر سے گزرے جنہوں نے صاف صاف بے انصافی اور ڈپریویشن اور آگ کرنے کے وصیت نامے رکھے ہوئے ہیں، اور جو مستحق لوگوں کے یعنی استحقاق کو اللہ تعالیٰ نے جن کو حق دیا ہے ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز ہوئی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اے اللہ مجھے ایسی حالت میں نہ رکھنا کہ مجھے دیکھ کر دشمن ہنسیں اور مجھ پر خوش ہوں۔ تو دشمنوں میں انسانی دشمن بھی ہوتے ہیں، پاس پڑوس والے یا رشتہ داروں میں جو لوگ کسی وجہ سے ہمارے دشمن اور ہمیں برا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو خوش ہونے کا موقع مت دے۔ یعنی کوئی ایسی چیز جو سوشلی ان ایکسیپٹیبل ہو اور سوشلی ڈیروگیٹری ہو، یا اللہ مجھے ایسی صورتحال سے نہ دوچار کرنا۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ میرا دشمن شیطان جو ہے وہ خوش نہ ہو، یعنی میرے برے اعمال کر کے، یعنی میں اگر گناہوں میں مبتلا ہوں گا تو شیطان کی خوشی کا باعث ہوگا، تو میرے دشمن شیطان اور جنات جو ہیں ان کی خوشی کا کوئی موقع نہ دینا، یا اللہ تو مجھے اچھی توفیق دے۔ تو یہ گویا پناہ کی شکل میں، یہ اس دعا میں پناہ کی شکل میں پازیٹیو چیز مانگی گئی ہے۔ ایک چیز جو علماء کرام نے اس پر بتایا ہے، بہت اچھی چیز ہے، کہ کسی کی شماتۃ الاعداء جو ہے، یعنی دشمن خوش ہو ہمارے اوپر، یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ چاہے ہمارا دشمن خوش ہو یا ہم کسی کی دشمنی میں کسی کی بلا اور آفت پہ خوش ہوں، دونوں ہی ایک غیر مرغوب، غیر مطلوب چیز ہے، اور دونوں ہی بلا اور آفت کی چیز ہے۔ مثلاً ہم کسی کو دیکھ کر ہنسیں یا کسی کا مذاق اڑائیں یا خوش ہوں کسی کے برے حالات پر، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کسی مسلمان کی بلا اور آفت پر خوش ہوتے ہیں، وہ انتظار کریں کہ وہ بھی اسی بلا اور آفت میں گرفتار ہوں گے۔ تو گویا کسی کی بلا اور آفت کو دیکھ کر دعا یہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ اسے بھی اس بلا اور آفت سے بچا اور مجھے بھی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کو دیکھے کہ کچھ بیماری جاری یا سخت حالات سے کوئی گزر رہا ہے، تو وہ دعا پڑھے کہ الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر من عبادہ تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس مبتلا بھی، یعنی جو آزمائشوں میں گرفتار ہے، اس سے اچھی حالت میں رکھا ہے۔ تو اپنی حالت کا شکر گزار ہو جائے بجائے اس کی کہ ہنسے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کی حالت پر ہم ہنستے ہیں تو ہم بھی اس میں ایونچولی گرفتار ہوتے ہیں۔ اس کا بہت ہی یعنی تجربہ ہے، چاہے یہ بلا اور آفت تکلیف دہ صورتحال ہو یا کوئی بھی اسٹرینج صورتحال ہو، کسی کے اسٹرینج صورتحال یا اجنبی بلا اور آفت میں گرفتار ہونے اور تکلیف دیکھ کر خوش نہ ہونا چاہیے، نہ کبھی کسی کا مذاق اڑانا چاہیے۔ یہ گویا اس کے ہڈن میننگ میں سے ہے۔ سو آئیے پھر سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے: تھکا دینے والی مصیبت اور بدقسمتی بدبختی والے اعمال اور برے فیصلے یا بری تقدیر اور دشمنوں کی خوشی، ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 4 چیزوں سے، بیماریوں سے یا جو بھی چیز دنیا میں ہے اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک جامع دعا اسی کے متعلق اسی طرح ہے، اگر یہ چیزیں یاد نہ ہوں تو سمپل یہ دعا مانگ لی جائے کہ اللہم انی استعیذک من شر، اللہم انی اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یہ سب سے آسان نسخہ ہے برائیوں سے بچنے اور بری حالات اور برے آفات سے بچنے کا ہے۔ آج کل یہ پینڈیمک کے زمانے میں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں ماشاءاللہ لوگ دعاؤں کا بھی ایکسچینج اچھی طرح کر رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی اسٹیٹسٹکس سامنے آئی ہیں جس سے کہ طبیعت خوش بھی ہوتی ہے اور گویا ہماری
یعنی دین کی سمجھ اور نیکی کی طلب بڑھ جا رہی ہے. تو غالباً یہ جس اعوذ بکا کی جو لسٹ ہے، اللہم انی اعوذ بکا، یہ بہت ساری دعاؤں میں آتا ہے کہ اللہ میں اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تقریباً 35 یا 36 چیزیں ہیں جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. ان سب کو ایک جگہ میں جمع نہیں ہے، وہ الگ الگ دعاؤں میں ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو یاد رکھنے میں، یاد کرنے میں. مثلاً آج کا سب سے زیادہ ڈائلما یہ ہے کہ ہمیں خوف اور ہراس ہے کہ ہمیں کہیں پینڈیمک جو وائرس ہے وہ نہ لگ جائے. ہر انسان اپنے آپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ماحول سے خوف زدہ ہے. تو اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خوف سے، غم اور خوف سے پناہ مانگتا ہوں. تو گویا یعنی فیئر جو ہے وہ بھی ایک نگیٹو چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور اس کی جو عافیت اور پیس جو ہے وہ یعنی تکلیف میں بدل جاتی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ سے ہمیں عافیت ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. پازیٹیولی دعائیں بھی ہیں اور نگیٹو دعائیں بھی ہیں. تو جیسے کہ ایک مرتبہ جہاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ہم جب دیکھیں گے دشمن سے جب ملاقات ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ کتنی بہادری دکھاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا تنبیہ فرمائی کہ لا تتمنوا لقاء العدو. ایسے کسی چیلنجنگ سچویشن اور یعنی کمبیٹ کی تمنا مت کرو ولیکن اذا لقیتم العدو فاثبتوا. لیکن اگر کبھی سامنا ہو بلا و مصیبت اور دشمنوں کا تو ثابت قدم رہو، باقاعدہ ہمت سے، جوامرگی سے مقابلہ کرو اور چیلنج کو پورا کرو. تو بلا اور آفت کو مانگو مت، یعنی چیلنجنگ سچویشن سے پناہ بھی مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں عفو و عافیت دے، ہمیں عافیت دے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے اور آپ کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا تھا طائف میں، اس کے بعد جو دعا آپ نے فرمائی ہے کہ اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے تو میں ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار ہوں، لیکن تیری عافیت اور تیرا امن و سکون جو مجھے اگر تو دے دے تو وہ میرے لیے اچھا ہے. جیسے کہ ایک اور بزرگ نے ایک مرتبہ دعا کی، ایک مرتبہ تقریر کی کہ جیسے صحت اور عافیت اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح بیماری اور بلا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ انسان کی بھلائی کے لیے. تو جب کسی شخص نے آ کے درخواست کیا کہ اے حضرت آپ ہمارے لیے، ہم بیماری بہت سخت ہے، تکلیف میں ہیں، دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ صحت دے دے. تو جب بیان یہ دیا تھا انہوں نے کہ صحت اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اب وہ کیسے اس کی دعا کریں کہ اے اللہ بیماری کی نعمت سے جو ہے ہمیں محروم کر دے. تو بزرگ نے یہ دعا دی کہ اے اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے. اے اللہ ابتلا اور آزمائش اور چیلنجنگ جو سچویشن ہے پینڈیمک کی جو آج کل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کر ہمیں پیسفل اور نارمل حالات دے دے جس میں کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے اوقات کو گزار سکیں اور وہ کر سکیں. اے اللہ تو ہمارے لیے عفو و عافیت کا معاملہ فرما اور ہمارے ساتھ کسی ابتلا اور آزمائش سے بچا. تو آئیے پھر سے آج کی دعا ہم ریپیٹ کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء. اے اللہ ہمیں تھکا دینے والی مصیبت سے بچا اور بدقسمتی والے اعمال سے بچا اور بری تقدیر سے بچا اور دشمنوں کی خوشی سے ہمیں محفوظ کر، یعنی ہمیں کسی ایسی حالت میں نہ مبتلا کر جس سے ہمارے دشمن جو ہیں خوش ہوں یا شیطان ہم سے خوش ہو. تو یہ دعا ہم اگر اور بھی جو دعائیں ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ ملا لیں تو اس سے دنیا اور آخرت کی تمام یعنی بری چیزوں سے پناہ
مانگا جا سکتا ہے، اور گویا امپلائڈ میننگ میں ہے کہ ہم اچھی چیزوں سے نوازے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو آج کل جو پینڈیمک اور لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، وائرل انفیکشن کی جو صورتحال ہے، ان سب میں اسی طرح کی دعائیں ہمارے لیے زیادہ مناسب حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ابتلا، آزمائش اور چیلنجنگ سچویشن سے محفوظ فرما، ہمیں عفو و عافیت سے نواز، اور ہمارے لیے کوئی ایسے فیصلے نہ ہوں یا ہماری قسمت میں ایسے فیصلے نہ ہوں جس کی وجہ سے ہم تھک ہار کے گویا ایگزاسٹ ہو جائیں یا گیو اپ کر جائیں، یا بدقسمت والے اعمال کریں، کافروں والے اور منافقوں والے اعمال کریں، جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں شرمندگی اور عذاب یا یعنی اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم آپ سے عفو اور عافیت مانگتے ہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت، امن اور اچھے حالات کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اچھے حالات کی دعا مانگنا بھی گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا ظاہر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور اس عاجزی سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی تو آپ نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، اگر ہم نے تو اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کے لیے ساتھ رانگ سچویشن کر لی ہے، تو اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم تو لوزر اور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کر رہے ہوں گے، اور اگر لکھی ہوئی آپ کے سامنے آ رہی تو اس کو نوٹ کر لیں، یا اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، ہمیں تھکا دینے والی بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھ۔ جو 9 مہینے کی لاک ڈاؤن ہے یہ کافی تھکا دینے والا ہے۔ ودرک الشقاء، اور بدبختی اور بدقسمتی والے اعمال سے محفوظ فرما۔ وسوء القضاء، اور ہمارے لیے بری تقدیر سے بچا، ہمارے لیے فیصلے اچھے فرما۔ وشماتۃ الاعداء، اور ایسی صورتحال میں ہم نہ ہوں جس کو دیکھ کے غیر اور دشمن ہم سے خوش ہوں، شیطان ہم سے خوش ہو۔ یعنی ان ادر ورڈز یہ پازیٹیو اعمال کی اور برائیوں سے بچنے کی ایک پروٹیکٹیو دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کو گریب کر لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا، یاد کر لیں گے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لکھ کر اپنے سامنے دیوار پر یا فریج پہ لگا دیں، تو اس کی وجہ سے انسان بار بار جب نظر پڑتی ہے تو وہ یاد ہو جاتی ہے۔ دعائیں یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور سیکنڈ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کے معانی یاد کر لیں، اور اس کو اپنی زبان میں، اردو یا انگریزی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں کہ اللہ ہمیں کسی ایسی مصیبت میں نہ گرفتار کر جس سے ہم تھک جائیں۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بلا و محفوظ سے محفوظ رکھے اور ہمیں شفا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کی ہی تمام تعریفیں ہیں، اور اللہ ہی کا شکر ہے جس حالت میں بھی ہمیں رکھا ہے ابھی، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل اولاد، اصحاب اور تابعین پر، اور جو بھی مسلمان قیامت تک آنے والے ہیں ان سب پر بھی درود و سلام ہو۔ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں آج کی جو تھیم والی دعا تھی اسے بار بار آپ کے سامنے پڑھا بھی، اس کا ترجمہ بھی کیا، تاکہ ہمیں یہ دعا یعنی
ورد زبان ہو جائے، یاد ہو جائے، اور ہم اپنی آج کل کی جو حالات میں یہ خصوصی دعائیں ہیں اس سے ہم مستفید ہو سکیں، چونکہ ساری دنیا جو ہے پینڈیمک اور بلا اور آفت کا شکار ہے۔ مسلمان، غیر مسلم اور غریب اور مالدار سبھی اس صورتحال سے دوچار ہیں۔ تو ہم سب کو یہ دعا ضرورت ہے کہ اے اللہ، ہم تھکا دینے والی مصیبت سے پناہ مانگتے ہیں، ایسی مصیبت جو ہم برداشت نہ کر سکیں، تھک ہار جائیں، اور یا اللہ ہم بدقسمتی والے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں، اور یا اللہ ہم برے فیصلوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ ان حالات میں ہم کوئی برا فیصلہ نہ کریں، اور یا اللہ ہم ایسی حالت سے پناہ مانگتے ہیں جس کو دیکھ کر ہمارے دشمن اور غیر اور ہم سے خوش ہو، یعنی دشمن ہم کو دیکھ کر خوش ہو۔ تو گویا یہ دعا ہے، یہ یعنی برائیوں اور وائرس، بیماری اور بدقسمتی اور آزمائشوں سے بچنے کی دعا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں جو اپنے اپنے حالات پر ہوتا ہے۔ دعاؤں کا تعلق ہوتا ہے کانٹیکس سے، کہ جس قسم کے حالات ہوں، خوشی کے حالات ہوں تو اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد و ثنا کی دعائیں ہم کرتے ہیں۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، جیسے کہ دعائیں کہ اے اللہ تیری تمام تعریفیں ہوں، زمین و آسمان بھر کے تیری تعریفیں ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں تیری تعریف ہو۔ اسی طرح اے اللہ ہم تیری تعریف پوری طرح نہیں کر سکتے، لہٰذا یا اللہ ہمارے عجز اور ہماری اس کمزوری کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کما حق ہو نہ تیری تعریف کر سکتے ہیں، نہ تیرا شکر ادا کر سکتے ہیں، لہٰذا اے اللہ ہمیں کسی قسم کے ابتلا اور آزمائش اور چیلنجنگ حالات سے، بیماریوں سے اور بے روزگاری سے اور تکلیف دہ حالات سے اور بدقسمتی والے اعمال سے محفوظ فرما۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہد البلا کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اہل و عیال زیادہ ہوں اور انکم کم ہو تو آدمی ہمیشہ فکر میں رہتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غربت جو ہے وہ بھی ایک ابتلا ہے اور مالداری بھی ایک ابتلا ہے۔ سورہ فجر میں ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ابتلا آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کی انکم محدود کر دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بری حالت میں رکھا ہے اور مجھے توہین آمیز سلوک کا سامنا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب انسان کے پاس مال دولت آتی ہے اور عزت و شہرت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اچھے حالت میں رکھا ہے۔ یعنی لفظ جو استعمال ہوئے ہیں سورہ فجر میں وہ گویا مالداری بھی ایک ابتلا اور آزمائش ہے، غربت بھی ابتلا آزمائش ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک متوسط معیار زندگی کی دعا مانگی ہے۔ اللہم اجعل قوت آل محمد رزق آل محمد قوتاً، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً او کفافاً، یہ دو الفاظ آئے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بس ضرورت بھر کی روزی دینا، اے اللہ ہمیں ضرورت سے زیادہ روزی دے کر ہمیں کسی اور ابتلا اور آزمائش میں نہ ڈال۔ جیسے کہ ماشاءاللہ برطانیہ کے مسلمان عام طور سے اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ضروریات سے تھوڑا سا زیادہ بھی دیتا ہے عام طور سے، اور بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آج کل تو ہم بجائے اس کے کہ نئی چیزیں ہم اللہ سے مانگیں، صرف اس بلا اور آزمائش اور فتنے اور وائرس سے ہی اگر ہم بچ جائیں اور اس میں ہمارا ایمان صحیح سالم رہ جائے، ہمارا اعتماد، ہمارا توکل اور ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے، اسی کی دعا ہم مانگتے رہیں، یہی ہمارے لیے عفو اور عافیت ہے کہ اے اللہ ہمیں گناہوں سے معافی چاہیے اور دنیا میں امن و سکون چاہیے۔ عفو مین گناہوں کی معافی، عافیت مین
دنیا میں اچھے حالات کی. تو اسی سلسلے میں جو ناظرین ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں آئیے ہم ان سے باتیں کرتے ہوئے آگے چلیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہماری صرف یہی ذمہ داری ہے کہ بس نماز پڑھ لی اور جو فرائض کی ادائیگی کر لی, اور وہ بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. اگر صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھا جائے تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں کہ انسان کا وجود کام جاتا ہے کہ ہر وقت اپنی موت کو بھی ہتھیلی پر رکھا ہوا اور سب دولت ہر چیز جو ہے وہ اسلام کی خاطر قربان کر دی. تو ان چیزوں کی کیا ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکتے صحابہ کی زندگی کو, کہ اتنا ہائی لائٹ کریں کہ ہر جو ماں ہے, ہر بہن ہے, ہر بھائی ہے, وہ اپنے بچوں کو صحابہ کا صحیح طریقے سے ان کو ٹریننگ دیں تاکہ کل یہ جو الجھنیں ہمارے سوسائٹی میں ہر طرف جو الجھنیں ہیں وہ اس طرح کی الجھنیں نہ ہوں. جی شکریہ آپ کا یاد دہانی کا. یہ بہت اچھی یاد دہانی ہے. اور آئیے ہم اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. کوشچن نمبر 2. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ بات سب کرونا ہوئے ہمارے گھر میں تو بہت زیادہ انزائٹی ہے میرے بچوں کو. جی نماز تو پہلے ہی پڑھتے تھے الحمدللہ, لیکن اب انہوں نے جب سے اس کے بعد ٹھیک ہوئے تو انہوں نے روزے بھی رکھنے شروع کر دیے. نماز پابندی سے اللہ کی طرف بہت کیے, لیکن پھر بھی انزائٹی اکیلے نہیں رہتے نا کہ اتنے سارے اکٹھے ہوں. چھوٹے بچے ہیں, ذرا بہت شرارتیں کرتے ہیں, ہائپر ہے ظاہر گھر میں رہ کے. اچھا, تو ان کی پڑھنے کے لیے کوئی دعائیں بتا دیں. جی شکریہ. جی تو آج کل تو یعنی بال بچوں کے علاوہ بڑے لوگ بھی انگزائٹی کا شکار ہیں, اور غالباً بچوں میں بھی انگزائٹی یہ بڑوں کے غیر معمولی حالات کو دیکھ کر بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ صورتحال ایسی ہے انگزائٹی کی کہ اس میں مسلم و غیر مسلم, چھوٹے بڑے, مرد عورت سبھی اس کا شکار ہیں. اور ہم اس کے لیے میں ابھی دعا بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے سوال آیا تھا کہ آج کل جو ہے قربانی کا جذبہ کم ہو گیا ہے اور ہم صرف فرائض اور ضروری چیزیں کر کے ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے. دراصل اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ. فتح و نصرت سے پہلے, اسلام کی فتح و نصرت سے پہلے جن لوگوں نے کیا اور بعد میں جن لوگوں نے کیا, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ حالات کی بات ہے. آئیے ہم ایک اور سوال لیتے ہوئے آگے چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا مدد کر سکتا ہوں, آپ کی بتائیے. جی مجھے بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی اچھی سی دعا بتا دیں پلیز. جی بہت اچھا. یہ شکریہ. بیٹی یا بیٹے دونوں کے رشتے کے لیے دعا سورہ قصص میں ہے, انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو ایثار اور قربانی کا جو جذبہ ہے یہ ایک انسانی جذبہ ہے, اور اپنے وقت پر جب قربانی کا موقع ہوتا ہے تو ہی وہ, جب مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مکہ کے مسلمانوں نے تاریخ میں جو کچھ گزرا ہے, جب اسلام نہیں تھا اور ظلمت تھی, تو اس کی وجہ سے ان کو یہ قربانی کرنے کا موقع ملا اور چیلنجنگ حالات تھے. آج کل ہم گویا انجوائے کر رہے ہیں صورتحال, غالباً ہم ان چیلنجنگ حالات سے نہیں گزر رہے ہیں, تو ہمیں اللہ تعالیٰ چھوٹے سے اعمال بھی ہمارے قبول کرتا ہے. آئیے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی مولوی صاحب 2 سوال پوچھنے ہیں. جی پوچھیے. ایک تو یہ ہے کہ نماز تہجد جب میں پڑھتی ہوں تو اس کے بعد 786 بار بسم اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے, یا کہ فجر نماز کے بعد 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح پڑھنی چاہیے. ایک یہ سوال ہے. جی تو دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرا سوال کیا تھا بول گئی. قبل بعد الفجر. اچھا جی کیا تھا لکھ لیتی. جی اچھا یہ والی بتا دیں کہ
جی جی پھر کال کر لیجیے گا، ابھی 3-4 سوالات اور آ گئے ہیں، سب کو ہم اس کا جواب دے دیں کہ کیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا نماز فجر کے بعد پڑھ لینی چاہیے یا فجر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے؟ جی شکریہ. ہاں جی بتا دیں. تو دیکھیے قربانی جو ہے، جب قربانی کا موقع ہو اور ایثار کی ضرورت ہو اور بڑے بڑے کام اور اسپریشن کی ضرورت ہو، تو وہاں ہمیں اپنے بال بچوں کو سکھانا چاہیے. یہ تاریخ پڑھنے سے اور انسان کے اندر اچھے جذبات پیدا کرنے، ماں باپ کی حوصلہ افزائی سے 3-4 سال کی عمر سے ہی اگر ماں باپ سکھائیں ایثار اور دینے کا جذبہ اور شیئر کرنے کا جذبہ اور بڑی بڑی قصے کہانیاں سن کر بڑے بڑے کام کرنے کا جذبہ، یہ تو انسانوں کے اندر ایک نیچرل چیز ہے اور اسے پیدا کرنا چاہیے. اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم یا ہمارا تربیتی جو سسٹم ہے اس کے ذریعے اس کا امکان ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو بڑی بڑی قربانیوں کا موقع ملے یا وہ کرے. اللہ تعالیٰ نے وقت کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو چیلنجنگ حالات میں پیدا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو سکون اور امن کے حالات میں پیدا کرتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صلی خمسن، جس نے 5 نمازیں پڑھ لی اور اطاعت کی شوہر کی یا گھر کی، اور روزے رکھ لیے، فرائض جو 5 ہیں وہ پورے کرنے سے ہی کافی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. آئیے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر جی میں ابھی سوال مجھے دوسرا یاد آیا. ایک تو بسم اللہ کی تسبیح جو ہے نا کہ فجر نماز کے بعد 786 بار پڑھ لینی چاہیے یا کہ فجر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال ہے کہ ایک درود شریف ہے، اس میں بک میں دیکھا تھا اللہم صلی صلاۃ دائما وسلم سلاما ابدا علی حبیبک و سید نبیک و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تو یا اس کی تصدیق کر لینی چاہیے یا کہ نہیں، مطلب ویسے ورد کرنا چاہیے، یا لکھا تو ہے وہاں کے بس تفسیر سے پڑھ لے یا کچھ چند بار پڑھ لے، لیکن میں ایک تفسیر پڑھتی ہوں تو کیا اس سے؟ جی شکریہ. نہیں بہت اچھا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سب کو توفیق دے. تو آئیے ہم پچھلے سوالات کو ایک آرڈر میں دیتے ہیں. قربانی اور ایثار اور اعلیٰ کام کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور حالات ایسے ہوتے ہیں جس سے کہ انسان چیلنجنگ حالات میں چیلنجنگ رسپانس دیتا ہے اور جواب دیتا ہے. برطانیہ میں اگر ایسے حالات نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے سے اچھا کام کریں، بڑے سے بڑی ایمبیشنز اور بڑی بڑی چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں ماں باپ، بال بچے، بھائی بہن سب لوگ اور ہمارا تعلیمی نظام اس میں وہ کر سکتا ہے. دوسرا سوال تھا کہ آج کل انگزائٹی بچوں میں، ہائپر ایکٹیویٹی، ہائپرنیشن جو ہے اس کو یعنی لوگ سب کچھ کام کرتے ہوئے پھر بھی محسوس کرتے ہیں. تو جس چیز سے بھی انگزائٹی کم ہو یا ریڈیوس ہو وہ چیزوں کو کرنا چاہیے، دعاؤں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ. بہت سارے ہمارے اعمال جو ہیں جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، کلیکٹیولی سب کام کرنا، وہ اسی لیے ہے تاکہ انگزائٹی جو ہے بڑھ جائے اور انگزائٹی ختم ہو جائے. تو ایک جو ہے آج جو دعا سکھائی گئی تھی پہلے سیگمنٹ میں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء، اسی طرح کی ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم. میں 2 لفظ ہیں، ہم اور غم، فیوچر کی فکر اور پاسٹ کی وری. اے اللہ مجھے وری اور فکر سے بچا. تو اعوذ بک من الہم والغم میں چھوٹے ہے سے ہے، ہم اور غم سے اگر پناہ مانگیں گے تو انشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے تو انگزائٹی کم ہو جائے گی. آئیے اگلے کال کی طرف چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. السلام، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میں نا اپنا بیٹا ہے جاب ٹھیک ٹھاک کرتا تھا، پھر کرونا ہوا تو کوئی بات اس کو یاد نہیں رہی، تو جاب میں بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے اور شادی بھی نہیں ابھی ہوئی. اس کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے دعا کرو یا مجھے 2 پڑھنے کے لیے، میں اس کی ماں ہوں. جی شکریہ. میں شادی کے لیے میں ابھی بتاؤں گا. اگلا سوال یہی تھا جسے جی آئیے اور ایک کال لیتے ہوئے چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ صاحب جی بہت اچھا ہے. جی الحمدللہ. بہت اچھی دعا بتا رہے ہیں ماشاء اللہ سے. جی مجھے بھی آپ سے یہ سوال کرنا مولانا صاحب کہ جیسے ہم نماز کے بعد نا دعا وہ تحیات اور درود شریف، درود ابراہیمی کے بعد وہ پڑھ لیتے ہیں ربی جلدی، اس سے پہلے
جو جیسے قرآنی دعائیں ہیں ربنا ظلمنا یا ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے؟ یہ درود شریف کے بعد فرض نماز میں پڑھنی چاہیے یا سنتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا خالی فرض نمازوں میں یہ قرآنی دعائیں جو ہے سب پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی شکریہ، بہت اچھا سوال ہے۔ آئیے اور ایک سوال لیتے ہوئے چلیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم چار پانچ لوگ مل کے آیت کریمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جی تو میں یہ پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں سب کو ایک وقت میں پڑھنا چاہیے یا جس کو جس وقت آسانی ہو اس وقت پڑھنا چاہیے، یا اس کا بہترین طریقہ وقت کون سا ہے پڑھنے کا؟ اور جب دعا کریں تو سب مل کے کریں یا سب اپنے اپنے گھروں سے بھی دعا کر کے اپنی حاجت اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ جی شکریہ جی۔ تو رشتے کا 2 سوال تھے، بچے اور بچی کے رشتے کے لیے۔ تو سورہ قصص کی آیت نمبر 45 ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے اور علماء نے بھی کہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ریفیوجی بن کے پہنچے مدین تو آپ نے یہ دعا فرمائی اور آپ کو جاب اور رشتہ بھی مل گیا۔ تو جاب اور رشتے دونوں کے لیے یہ دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص کی آیت نمبر 45 ہے۔ غالباً آگے پیچھے دیکھ لیجئے گا کہ اے اللہ جو کچھ تو مجھے دے دے ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں۔ تو یہ دعا ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ اور 5 اور 7 مرتبہ بھی کر لیں تو اچھا ہے۔ اس سے پہلے درود شریف بھی 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو درود شریف کے ساتھ ساتھ یہ دعا 5-7 مرتبہ پڑھیں، پابندی سے ہر نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز جاب اور رشتہ دونوں۔ تو یہ جو خاتون نے سوال کیا تھا کہ بیٹا کورونا سے متاثر ہو کر اپنی میموری کھو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے اور بھی دوسری دعاؤں سے میموری واپس آ جانی چاہیے، اور یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رشتوں کے لیے بڑی مفید ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب آئیے اگلے سوال، جس میں یہ ہے کہ تہجد کے بعد بیٹھ کر کچھ ذکر کرنا ہے، تو وہ جو ذکر ہے وہ فجر سے پہلے ہو یا بعد ہو؟ تو انشاءاللہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ ایک سوال اور لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ہے کہ میرا بیٹا تو شادی کے لیے تو نہیں مانتا، تو کوئی اگر آپ بتائیں تو کیا کرنا؟ اچھا ہاں، بہت سے بچے یہاں نفسیات، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ اچھا ہاں، تو انشاءاللہ اسی ترتیب سے جس ترتیب سے سوالات آئے تھے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ تو تسبیح جو ہے تہجد کے بعد اور فجر سے پہلے اگر وقت ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں تسبیح کا کوئی پرسکرائب ٹائم نہیں ہوتا ہے، بس فرض نمازوں کے وقت فرض نماز پڑھی جائے اور نماز سے پہلے یا بعد جو بھی جیسی سہولت ہو، جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور دل لگے اس وقت تسبیح جو بھی تسبیح پڑھنی ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح درود شریف کے جو الفاظ ہیں وہ خود حدیث شریف میں 30-40 قسم کے الفاظ آتے ہیں، تو جو بھی میڈیم سائز کا درود شریف اپنے ٹائم سے ایک تسبیح اگر پڑھنا ہے تو پڑھ لیں۔ جیسے اگر جلدی ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے شارٹسٹ درود ہے، اور اگر وقت ہے تو جو بھی درود یاد ہے لمبا ہو، درود ابراہیم یا جو بھی، وہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ عام طور سے تیسرے کلمے اور درود شریف کی تسبیح ایک تسبیح کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ سب تسبیحیں کتابوں سے دیکھ کر کرنے کے بجائے اگر کسی سے مشورہ کر لیں، کسی پڑھے لکھے آدمی یا بزرگ سے پرسکرپشن لے لیں تو اچھا ہوتا ہے، کیونکہ سیلف پرسکرپشن جو ہے وہ بہت مناسب نہیں ہے، کیونکہ ذکر کی کثرت اور قلت اس کی وجہ سے انسان کی طبیعتوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جیسے دواؤں اور دوسری چیزوں میں ہم پروفیشنل لوگوں سے مدد لیتے ہیں، اسی طرح ذکر میں بھی کسی سے پروفیشنل ہیلپ لے لیں تو اچھا ہے۔ درود شریف اور بسم اللہ یا جس چیز کی بھی تسبیح ہو، ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور فجر سے پہلے اور بعد کی کوئی قید نہیں ہے، جب بھی دل ہو موقع ہو دل لگے تو اس کو کر لینا چاہیے، کیونکہ نماز فجر کے بعد تسبیح کرنے کا ڈبل فائدہ ہے، لیکن اگر پہلے وقت ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کا نام جس حالت میں بھی اور جتنی مرتبہ بھی لیا جائے گا وہ اثر کیے بغیر نہیں رہے گا۔
اگلا سوال تھا کہ اتحیات کے بعد جو دعائیں ہیں کیا وہ صرف فرض نمازوں میں ہیں یا نفلوں میں ہیں؟ تو دراصل اتحیات کے بعد بالکل آزادی ہے. مسنون جو دعا آتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو سکھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی ظلمت نفسی، وہ بھی پڑھیں. اس کے علاوہ قرآن کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور علماء بعض وقت کہتے ہیں کبھی کبھی کہ تحیات یعنی سلام سے پہلے دعائیں مانگنا زیادہ اچھا ہے، کچھ کہتے ہیں سلام کے بعد بھی دعائیں مانگنا اچھا ہے. تو اچھا ہے کہ بیلنس رکھیں کہ جتنا یعنی کچھ دعائیں جو ہیں درود شریف کے بعد، اتحیات کے بعد، درود شریف کے بعد جتنی دعائیں مانگیں سلام سے پہلے اچھی بات ہے. اور نفل اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ فرض اور نفل دونوں ہی اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے. فرض میں زیادہ دعاؤں قبول ہونے کا یعنی احتمال ہے، لیکن سنتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے جس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے، تو دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. تو تحیات کے بعد دعاؤں کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن کی جتنی دعائیں اور حدیث شریف میں جو بھی دعائیں ہیں وہ مانگی جا سکتی ہیں. اگلا سوال تھا کہ آیت کریمہ کا جو ختم ہو رہا ہے یا ورد ہو رہا ہے یہ انفرادی اچھا ہے یا اجتماعی یا ایک جگہ یا ڈسٹریبیوٹڈ ہو سکتا ہے، اور دعا کیسی کی جائے؟ تو دراصل آیت کریمہ کا جو ورد ہے آج کل پینڈیمک کی وجہ سے تو اجتماع تو مناسب نہیں ہے. اگر گھر کے لوگ جمع ہو جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کئی لوگ باہر کے لوگ ہوں تو ان میں آپس میں کوآرڈینیشن ہو، فون سے کہہ لیں کہ بھائی فلاں وقت ہم بیٹھیں گے، یا جس کو جو وقت بھی ملے آیت کریمہ کا جو ورد ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح جیسا بھی کریں، ایک ٹارگیٹ بنا کے کر لیں اور ایک دوسرے کو مطلع کر دیں. اور دعائیں جو ہیں انفرادی بھی مانگیں، اجتماعی بھی مانگیں، جیسا موقع محل ہو. اور جو آج کل پینڈیمک کے جو رولز ہیں یعنی آئسولیشن کے، اس کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے دعا مانگنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اکیلے بھی سنتا ہے. اجتماعی دعا میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اجتماعی دعا ٹیلی فون اور زوم یا دوسری چیزوں پر بھی ہو سکتی ہے. آج کل ماشاءاللہ میں درس، تدریس اور بہت ساری چیزیں الیکٹرانک میڈیم پہ ہوتی ہیں، تو فزیکل جمع ہونے کے بجائے لاجیکلی بھی ہو سکتا ہے. اگلا سوال تھا کہ انفرادی اور اجتماعی، تو یہ تو حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آخری سوال تھا کہ بچے رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جیسے کہ میں نے ابھی اس سے پہلے بھی یہ تیسرا سوال تھا رشتے کے، بچے اور بچی کے رشتے کے سلسلے میں اور ان کے ذہنی طور سے تیار ہونے کے. تو اگر والدین بھی اس کو پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو کچھ اپنے فیصلے سے ہمارے لیے بھیج دے، ہم اس کے محتاج ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت مجرب دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سورہ قصص کی 45ویں آیت نمبر ہے، اس کو دیکھ لیں. 4 الفاظ ہیں، اور رشتوں کے لیے بھی اور بچوں کو سیٹلمنٹ کے لیے بھی یہ سب کافی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یعنی ہماری نسل آگے بڑھے اس کے لیے بھی یہ دعا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ جو ہے بہت مشہور دعا ہے کہ اے اللہ مجھے پابند نماز کا بنا اور میرے بال بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا، اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما. تو بچے اگر نمازی اور نماز کی پابندی آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اندر شعور بھی ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے پینڈیمک کے سلسلے میں ایک خاص دعا کا اہتمام کیا تھا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء. اے اللہ تھکا دینے والی اس لاک ڈاؤن سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور بدقسمتی والے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں، برے فیصلوں سے پناہ مانگتے ہیں، اور دشمن کے خوش ہونے والے حالات سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں کسی ایسی چیز میں نہ مبتلا فرما جس سے ہمارا دشمن شیطان اور دوسرے لوگ انسانی دشمن جو ہے وہ خوش ہوں. تو آئیے ہم پھر اسی دعا کو دہراتے رہتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء. اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو، آپ کے رشتہ داروں، دوست احباب، پاس پڑوسیوں، ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور اس بلا سے نجات دے،
اور ہمیں اپنی اطاعت اور اس میں اپنی عبادت کی توفیق عنایت فرمائے، شکر کی توفیق عنایت فرمائے، اور زندگی جیسے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو انجوائے کر کے آخرت بنانے کے لیے توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مقدر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.